بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین معظم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ فرمایا کہ شرابی جب وہ شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں چور جب چوری کرتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اب میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر چور دوران چوری مارا جائے، شرابی دوران شراب پیتے ہوئے مر جائے، فوت ہو جائے، زانی زنا کرتے وقت فوت ہو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ تو مومن تھا ہی نہیں، تو بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بوڑھے زانی پر لعنت بھیجتے ہیں، اور فرمایا کہ زانیوں کی شرمگاہ سے دوزخ میں رہنے والوں کو عذاب ہوگا، ان کی شرمگاہ کی بدبو سے عذاب دیا جائے گا۔ تو خود اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا قبیح فعل ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب تک مت جانا، بے شک یہ برا راستہ ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے۔ تو شرک والا جو گناہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد کہ تو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یہ دوسرے درجے کا حضور فرماتی ہیں یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی پڑوس کی عورت سے زنا کرے تو یہ گناہ سب سے بڑا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ سب سے بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا اور اپنی اولاد کو ناحق قتل کر دینا اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے گی، اور اس کے بعد تیسرے درجے پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کو بتایا ہے وہ زنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا امتی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔